ایک مرتبہ پھر انواری رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، جیسے کہ ہم نے ابھی علماء کرام سے بھی بات کی اپنے، اور اب ہمارے ساتھ یہاں بڑے زبردست اور بڑے خاص مہمان آج موجود ہیں. ہمارا آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی انٹرویو کیا، اور ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں خاص طور پہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں. اور اسلام میں پڑوسی کے حقوق کی بہت زیادہ واضح طور پہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور پڑوسیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اچھے تعلقات بھی ہونے چاہیے. تو آج ہمارے ساتھ جی افغانستان کے جو کونسل جنرل ہیں کراچی میں موجود، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سیٹ پہ سید عبدالجبار تخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم ایکسلنسی، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو، جو آپ ہمارے سب دیکھنے والوں کو کبیر روزہ مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ رمضان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، اور اب تو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ، اور خاص طور پہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں، اور میں نے جیسے کہ کہا پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر بڑا اسلام میں بھی ہمارے زور دیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، یہ تو ایک حقیقت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایک رحمت کا مہینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 2 مہینہ پہلے ان کا تیاری کرتے تھے. تو رجب و شعبان سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرماتی تھی. تو رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے. تو اس میں اصولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ انسان ہر چیزوں میں آسانی کرے. مثال کے طور پر کہ جس کے ساتھ صلہ رحمی ہے اس میں زیادتی کرے، اور جس کے ماتحت کوئی کام کرنے والا ہے ان کے لیے بھی آسانی کرے، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے رویہ کرے. اور کسی کے ساتھ اگر کوئی مطلب کسی کے ساتھ زیادتی ہوا ہو یا کوئی ایسا درمیان میں ناراضگیاں ہو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ چیزوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کرنے کے امت کو تاکید فرمایا ہے. تو اسی رمضان المبارک ایسے پر نور مہینہ ہے. اس میں جو ہے نا رحمت بھی ہے، اس میں جو ہے نا مغفرت بھی ہے، اس میں جو ہے نا جہنم سے آزادی بھی ہے. جیسا اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے نا عتق من النار، کہتے ہیں جو آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھٹکارا دے گا. یعنی اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جو آگ سے آزادی نصیب کرے. یعنی جس کو جب آگ سے آزادی نصیب ہوا آپ سمجھے کہ وہ بڑی کامیاب ہوا. یعنی خاص کر پھر آخری عشرے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی رات نصیب فرمایا ہے جو لیلۃ القدر کے نام سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سورت نازل کیا ہے. یعنی اس میں بھی لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ہم جب دنیاوی کوئی نعمت ہو اس کی اہمیت جب ہمارے دل میں ہو اس کو حصول کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف تیار ہوتا ہے. اتنا عظیم نعمت ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے مسلمان اس میں غفلت کرتا ہے. اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. بالکل، بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی ایکسلنسی. اور ناظرین، آج کا موضوع ہمارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی بات کی تھی اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ تیسرے خلفائے راشدین میں سے، اور آپ اتنے آپ کی جو ثقافت اور جو آپ کو غنی کا لقب وہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ جو مال کی بات ابھی علامہ صاحب بھی کر رہے تھے کہ مال لوگوں کا الٹیمیٹ وہ ہوتا ہے کہ آج، اور ہم ہمیشہ روزانہ جو بھی ہمارا موضوع ہوتا ہے اس کو عصر حاضر سے ملاتے ہیں. تو عصر حاضر میں دیکھ لیجئے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ بس مال وصول کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طور سے، کسی سے بھی مل جائے. لیکن حضرت عثمان غنی وہ شخص تھے، وہ مرد مجاہد تھے جو اپنا مال تقسیم کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ تقسیم کرتے تھے. تو آپ سوچیں، اور تھے بھی ایک مالدار تاجر تھے.
اور انہوں نے فروغ اسلام اور احکام اسلام کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کیا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ سے قبل آپ مسلمانوں کے سفیر بن گئے۔ جب ان کی شہادت کی غلط افواہ اڑائی گئی تو مسلمانوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے تاریخ میں۔ حضرت عثمان دور رسالت میں کاتب وحی بھی رہے، بعد ازاں پہلے 2 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ادوار میں ان کے مشیر رہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد 6 افراد پر مشتمل مجلس شورا نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا، اور آپ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی مملکت کی سرحدیں چاروں جانب پھیل گئیں۔ دور عثمانی کے نامور سالاروں میں عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد، حضرت ماریہ، سعد بن العاص اور ولید بن عقبہ شامل تھے۔ اس دور میں جو علاقے فتح کیے گئے ان میں قبرص ہے اور روڈس ہے، اور روڈس کے جزائر نمایاں تھے۔ اس کے علاوہ مسلم افواج نے سندھ ایشیائے کوچک اور مصر میں کئی فتوحات حاصل کی، اور اس کے علاوہ رومیوں کو بھی شکست دی، خاص طور پہ مراکش، تیونس اور الجزائر میں فتوحات حاصل کی آپ کی حکمرانی کے دور میں۔ اور ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے علاقے ہیں اور جگہیں تھیں جو کہ آپ کے دور میں فتوحات حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اور یہ بہت زبردست مسلمانوں کا دور تھا۔ یہ بھی ایک، جیسے کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور آپ یہ دیکھیے ایک بات آپ کو بہت کامن ملے گی اس سب میں۔ ہم نے دیکھا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیسے اپنا مال، جب ہم نے ان کے حوالے سے بات کی، ان کے یوم وصال پہ ہم نے بات کی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنا مال و خواتین میں پیش تھی اسلام کی ترویج میں، اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کے حوالے سے اس کو ہر طرف لے جانے میں، جی کس طرح سے انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پھر ہم نے اب جو پڑھ رہے ہیں آج، جیسے کہ ہم بات کریں حضرت عثمان غنی کی، تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مالدار تاجر تھے۔ تو جتنے زیادہ تر لوگ ایک تو تاجر فیملی سے جہاں بلانگ کرتے تھے، پیسہ تھا، اور سب نے پیسہ اپنا دین اسلام کے اوپر خرچ کیا، سب نے، یعنی کہ اچھے اور نیک کام کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیسے جیسے ایمان لیتے آتے گئے ویسے ویسے جو ہے وہ اپنا مال وقف کرتے رہے اسلام کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کرم اور ایک نظر کے لیے۔ تو اسی پہ میں اپنے علامہ صاحب سے بھی بات کروں گی، لیکن ایک مزید اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، ایک سوال بھی ہے جو کہ میں نے آج جو ہے نا آپ کو اسکرین پر چل رہا ہے اور آپ سے پوچھنا بھی ہے۔ سوال یہ ہے آج کے ہی موضوع کے حوالے سے کہ کس صحابی رسول کا لقب ذوالنورین تھا؟ آپ نے جواب، آپ کے پاس آپشن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، حضرت جعفر طیار۔ 4 آپ کے پاس آپشن ہے، اسکرین پر نمبر بھی آپ کے پاس چل رہا ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ سوال دوبارہ بتاتی ہوں کہ کس صحابی رسول کا لقب ذوالنورین تھا، اور چاروں آپشن میں سے جو صحیح جواب دے گا، پھر آپ کے لیے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز بھی یہاں پر موجود ہیں مختلف برانڈز کے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کون کون سے آپ کے خلافت کے دور میں جو ہے دور خلافت میں مسلمانوں نے فتوحات اور کامیابیاں کی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہ تھی کہ دور عثمانی میں حاصل کردہ فوجی کامیابیوں کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی سرگردگی میں اسلامی بحری بیڑے نے بحیرہ روم میں کئی کامیابیاں حاصل کی، اور 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کرائی، جس سے اس کا جو طول و عرض ہے وہ 160 گز اور عرض جو ہے 160 گز، اور جو عرض تھا طول جو ہے وہ 160 گز، اور جو عرض تھا وہ 150 گز ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ نے بڑے کام کے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف اب آؤں گے۔ جی تفصیل بیان کی، علامہ صاحب جی۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ نے جو باتیں بتائیں ماشاءاللہ سب کی میں تائید کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ یہاں جو آپ نے قبرص کا تذکرہ کیا نا، تو یہ اصل میں قبرص جو تھا یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں، اس کے حوالے سے جو ہے امیر معاویہ اکثر کہتے تھے کہ اس پر حملہ کریں، اور حضرت جو ہے وہ، اور قبرص کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے معلوم کیا کہ اس کے بارے میں معلوم تو کرو کہ بھئی وہ کیسا ہے۔ پتہ چلا کہ قبرص جو ہے وہاں لوگوں کی بے شمار تعداد، اور اتنی تعداد ان کا کہ اگر ان کی، اور ایسا کہ وہ ان کا ایسا روب ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے روب سے کانپتے ہیں، دل ہل جاتا ہے، اور اتنی ان کی تعداد ہے کہ اگر وہ کسی کیڑے کی طرح ہے کہ اگر کسی جگہ بیٹھ جائے تو وہ جگہ ہی گر جائے،
اور ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق پر حضرت امیر معاویہ کا اصرار کہ آپ ان پر حملہ کریں، ان کو جو ہے ان سے مقابلہ کریں، کچھ کریں آپ۔ عمر فاروق کو جب پتہ چل اتنی بڑا لشکر ہے اور اتنا بڑا خطرناک ہے، تو آپ نے کہا میں مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ اب جب دور عثمان غنی آیا اور حضرت امیر معاویہ، ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی سے کہا کہ آپ اس حوالے سے کچھ کریں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وقت جو قبرص پر حملہ کیا گیا، تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ اتنا بڑا لشکر تھا، تو ایک طرف لشکر کی تعداد بڑی تھی، ایک طرف ایمان کی طاقت بڑی تھی، ایک طرف ہتھیار بڑا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ قوت پروردگار کی مدد تھی۔ اور جب ایسی صورت میں یاد رکھیے گا کہ مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، جو اصل مسلمان ہوتا ہے تو مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے، اب افغانستان کو دیکھیں کتنا عرصہ تک وہ حملہ کرتا رہا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دبا دیں گے۔ اسلام کا ہم سکہ دنیا پر بٹھا دیں گے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، زندگی میں وہ مشکل مقام آئے گا، ہمارے لب پر محمد کا نام آئے گا، عشق رکھتے ہیں دل میں جو سرکار کا، ان کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا، مجھ کو یقین ہے اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ تو اب اسی قبرص کے حوالے سے وہاں تعداد زیادہ، فوج زیادہ، ہتھیار زیادہ، طاقت زیادہ، مگر قوت پروردگاری مسلمان کو زیادہ، اور حملہ کیا۔ آخر کار قبرص والوں کو یہاں جزیے پر ماننا پڑا، صلح کرنا پڑا، اور اس کی بشارت حضور نے پہلے ایک دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبادہ کے بارے میں کہا تھا کہ اس قبرص کی جنگ کے اندر جاتے ہوئے تم بھی جاؤ گے، تمہاری بیوی بھی جائے گی، اور تمہاری بیوی اس کے اندر وہاں انتقال کریں گی اور وہاں ان کی قبر ہوگی۔ نور نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے حوالے سے بھی بتایا۔ پھر یہاں جیسے آپ نے کہا کہ مال، آج ہماری چھوٹی بہن ردا، بات یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے مالدار بن جائے، آج ہر بندہ چاہ رہا ہے کسی طرح مال زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ یہاں طریقہ عثمان غنی والا اپنا کر تو دیکھا جائے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں مال دینا شروع کیا، چونکہ جب کوئی بندہ راہ خدا میں دیتا جاتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کی علامہ صاحب، اور بہت ہی خوبصورت بات کی۔ میں سید عبدالجبار تخاری صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی۔ ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اس پہ I'm sure کہ آپ بھی چاہیں گے بات کرنا عثمان غنی کے حوالے سے بھی، اور جو آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کہاں ان کا طرز عمل تھا، اور آج ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے کہ ہم نے دنیا کی چکاچوند پہ اپنے جو اسلاف تھے اور جو اپنے اصول تھے، جو اپنی روایات تھی، جو اپنا مذہب تھا، وہ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بالکل صحیح ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ جب مسلمان اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہے، تو اس وقت تک مسلمان بڑی قوت میں بھی تھے اور عزت میں بھی حاصل تھا، اور مسلمانوں کے فتوحات بھی حاصل تھے، اور مسلمانوں کا حکمرانی بھی قائم تھا۔ جب مسلمان اپنے راستے سے ہٹ کر اور مغربی تہذیب کو اپنانے شروع کیا اور اس سے متاثر ہونا شروع ہو گیا، اس وقت سے جو ہے نا مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ اب دیکھیے واقعی اسلام جو ہے نا ہمارے لیے ایسے ایک دین کو چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، تو وہ سراسر عزت ہی عزت ہے۔ تو اسلام تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ لوگ مت جھکیں۔ تو آپ لوگوں کو یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی قدر و منزلت دیا ہوا ہے۔ وہ قدر و منزلت تبھی انسان کا حاصل ہوگا جب انسان جو اپنے اصلی جو مقصد ہے اور جو حقیقی جو راستہ ہے اس پر چلے۔ تو ظاہر بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک صراط المستقیم دکھایا، سیدھے راستہ، تو کوئی انسان جب سیدھے راستہ پہ چلے گا، مسلمانوں کا پوری جماعت جب سیدھے راستہ پہ چلے گا، اس کا قوت بھی بنے گا، ان کے لیے جو ہے نا رکاوٹ بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے پریشانی بھی نہیں ہوگا۔ جب بھٹکے گیا راستے سے ہٹ کر جو ہے نا گلیوں میں گھومے گا، جنگلات یعنی پہاڑوں میں جب
انسان بھٹکے گا تو کیا ہوگا، پریشانی کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یعنی ہماری مثال ایسے ہو گیا ہے، یعنی ہم اکثر اپنا سیدھا راستہ کو چھوڑ کر جو ہے نا دوسرے راستہ اختیار کرنا شروع کیا. وہ اپنا ذہن کو جو ہے نا لڑانی شروع کیا، کیونکہ اب دیکھیں شریعت ایسی ایک چیز ہے، ہم اور اپنے جسم، اپنے عقل، اپنے ہر چیز کو شریعت کے مطابق اس کا تابع بنا لے، پھر انسان جو ہے نا کامیابی کے راستے پہ چل سکیں گے، تو کامیابی بھی حاصل ہوگا. اگر ہم جو ہے نا عقل کو ہم غالب کر دیں، ہم بولے جیسا میرے سوچ ہے وہ جو ہے نا صحیح ہے یا وہی شریعت ہے، یہ پھر انسان جو ہے نا غلط راستہ پہ پھر گامزن ہوگا، تو انسان کو پریشانی حاصل ہوگا. اب ہم جو دیکھ رہے دنیا میں جو کفار کے غلبہ ہے، جو باطل فرقے کے جو غلبہ ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا اپنے راستے سے ہٹ چکا ہے. تو ابھی بھی اگر ہم اپنے راستہ پہ آ جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے اس کے مطابق چلے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ ہم چلے، تو کیا ہوگا، تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی عزت نصیب کرے گا. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے ایک جھلک افغانستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسلامی نظام وہاں قائم ہے، اب سب کے لیے امن حاصل ہے، اور عورتوں کے لیے بھی امن حاصل ہے، مردوں کے لیے بھی امن حاصل ہے، بچوں کے لیے بھی امن حاصل ہے، لوگ اپنے روزگار جو ہے نا عزت سے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا پورا تو چیخ رہا تھا، لیکن الحمدللہ افغانستان کا معیشت بھی دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پورا دنیا مقاطع کیا ہوا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے انسان تو پورا تو نہیں کر سکتے، ہم بھی تو انسان ہیں، لیکن جو کہ کوشش کرنا ایک خود اس وقت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو جیسے کہ آپ نے فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو سخاوت ہے وہ ایک مثالی ہے دنیا میں. تو اسی وجہ سے جو نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اس لیے پسند تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امت کے خیر خواہ تھے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، بلکہ انسانیت کے خیر خواہ تھے. جو انسانیت کے خیر خواہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا محبت فرماتے تھے. تو اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اپنے حاجت کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. کہتے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، دروازے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے اہلیہ سے مشاجرہ یعنی بات چل رہی تھی کہ آپ نے یہ چراغ اتنا دیر جلا کے رکھا ہے، اس میں تو خرچہ ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ صحابی نے جب سنا، کہتا ہے کہ یہ تو ایک چراغ کو زیادہ جلانے میں تو مشاجرہ بحث کر رہے اپنے اہلیہ سے، تو مجھے کیا دے گا. یہ واپس ہو گیا. جب واپس ہوا بعد میں پتہ لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ یہ تو آئے تھے اپنے ضرورت کے ماتحت، واپس گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس کا جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ان کو دے دیا. تو انہوں نے کہا، حیران ہوا، کہا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ نے تو چراغ کو کچھ دیر جلانے پر آپ مشاجرہ فرما رہے تھے، تو مجھے آپ اتنا بڑی دینار عطا فرمایا. تو کہا کہ وہ میرا نفس کا معاملہ تھا، ہمارے نفس کا معاملہ تھا، یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے نا یعنی ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی مسلمانوں کے اندر وہ قربانی نہیں رہا. ابھی ہم نفس کے لیے لڑ رہا ہے، نفس کے لیے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو جیتنے کے لیے اپنے نفس کے خاطر. اگر ہماری جو محنت و کوشش اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یقین جانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا بھی نصیب کرے گا، دین بھی نصیب کرے گا، عزت بھی نصیب کرے گا. کیوں نہیں؟ آپ دیکھیے جو دنیا بھی تو اللہ کا پیدا کردہ ہے، یہ جو دنیاوی آسائشات یہ بھی تو اللہ کے پیدا کردہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین نصیب کرے گا، یہ دنیا تو اس کے سامنے معمولی چیز ہے، وہ بالکل وافر مقدار میں نصیب کرتا ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ امت اسلام کو، مسلمانوں کو تو اپنی اصلی حقیقت کی طرف آنے کی کوشش کرے. ہماری جو حقیقت ہے، ہمارے جو دین ہے، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے، اس کی طرف ہم کو آنے کی کوشش کرنا چاہیے. تبھی انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہوں گا کہ ہم لوگوں کو عزت بھی ملے گا، ہم لوگوں کو ترقی بھی ملے گا. بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایکسلنسی سید عبدالجبار تخاری صاحب، اور یقینی طور پہ مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تمام تر چیزیں فیس کر رہے ہیں اس وقت، مشکلات، پریشانیاں.
ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے. روزہ بھی کیا ہے, روزے کا اصل حال کیا ہے, روزے کی اصلی حالت کیا ہے, روزے کا اصل مفہوم کیا ہے اور اصل تشریح کیا ہے, وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا نفسانی خواہشات سے. بھوک پیاس نفسانی خواہش ہے, اس سے آپ روکتے ہیں اللہ کی خاطر. تو اللہ کی خاطر ہی رکنے کا تمام تر نام جو ہے وہ نفسانی خواہش کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے اور ایمان کا بھی معاملہ ہے. تو جی ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, کمرشل بریک, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں, یہیں سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.